وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا وزدتم كل ممزق إنهم لفي خلق جديد أفترى الله كذبا أم به الجنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في عذاب والله لا ينفعون. سورة السبع آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہے. یہ آیات میں کافی گیپ آ گیا، میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی کبریائی کا ذکر فرمایا پچھلی آیات کے اندر، اور سامنے والے کی جہالت کا ذکر ان آیات میں فرما رہے ہیں. ان لوگوں نے کفر کیا، کیا کہتے ہیں؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم، تو آؤ ہم تمہیں ایسے آدمی کو نہ دکھائیں جو تم کو ایک بات کی خبر دیتا ہے. کیا بات کی خبر دیتا ہے؟ اذا وجدتم كل ممزق، کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گی، انہم لفی خلق جدید، تم ایک نئی صورت کی جائے. یعنی یہ بات مذاق اڑانے کے انداز میں کہی جاتی تھی. چنانچہ ایک اللہ رب العزت نے کمپیریزن پیش کر دیا کہ جو شخص دین سے دور ہوگا وہ اہل دین کو یا دین کو ایسے سمجھے گا جیسے یہ کوئی بے وقوفانہ قسم کی. اذا وزدتم كل ممزق، تم اتنے ریزہ ریزہ ہو جاؤ، پھر تم دوبارہ اٹھائے جب کیسی بے وقوفانہ بات ہے. تو یہ دین پہ عمل کرنے کو بے وقوفانہ چیز سمجھیں گے، دین پر عمل کرنے کو یہ ایسا سمجھیں گے جیسا کہ یہ کوئی انہونی قسم کی چیز ہے. چنانچہ آج بھی یہی حال ہے. یہ آیت اس زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن کی آیت ہر زمانے پہ دلالت کرتی ہے، ہر زمانے کے لیے نازل ہوئی، آج کے لیے بھی نازل ہوئی ہے اور اس زمانے کے لیے بھی نازل ہوئی. اس آیت کے سینیریو کو ہم اپنے زمانے کے اندر رکھیں تو بالکل ایگزیکٹ یہی چیز سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین پر عمل کرنا کوئی انکانشیس قسم کی چیز ہے، کوئی عجیب قسم کی چیز ہے، جیسے پیغمبر یہ عجیب قسم کی بات کر رہے ہیں. آج بھی ایسے آپ شریف طریقے سے مارکیٹنگ کریں گے تو ایسے کون سا پروڈکٹ ملتا ہے؟ اگر آپ شریف طریقے سے تجارت کریں ایسے کیسے ہوتا؟ چھوڑو نہیں، یہ موجود کی بات ہے، اس طرح نہیں چلتا، ایسے چل ہی نہیں سکتا. یہ والے بانڈ اگر ہم نہیں خریدیں گے تو ہماری تجارت کیسے چلے گی؟ شیئر سسٹم میں ہم پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے تو پیسہ بنے گا کیسے؟ ناممکن ہے. ہم کیسے سہولت والی زندگی گزار سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے ہم اپنے پیسے کو انویسٹ کریں گے، اگر صحیح طریقے سے ہم کمائی کریں. اگر ہم صحیح طریقے سے شادی کریں گے تو شادی کیسے ہوگی؟ وہ تو ایسے رہے گا جیسے میت کا گھر ہے. یعنی دین کو عمل کرنا ایسے سمجھتے ہیں جیسے ناممکن عمل ہے. جس طریقے سے یہ پرٹینڈ کر رہے تھے پیغمبر جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ناممکن قسم کا عمل ہے. چنانچہ ہر زمانے جب دین پر عمل نہیں کیا جائے گا تو اہل باطل یعنی جو دین کو چھوڑنے والا شخص ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی، تو دین پر عمل کرنا یہ ناممکن سمجھتا ہے. انٹرٹینمنٹ کے بغیر کیا لائف کو انجوائے کریں گے؟ اگر یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی، یہ چیز نہیں ہوگی، یہ چیز تو مزہ کیا آئے گا؟ عید کہاں لگے گی؟ تو یہ اس نوعیت کی باتیں ذہن میں آتی ہیں جو جب انسان دین سے دوری پیار کرتا ہے. چنانچہ کفار کو یہی کہا اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہی کہا. چنانچہ ایک شخص کا واقعہ بڑا آتا ہے کہ اس نے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا لا تیری زندگی بڑی لمبی ہوگی. اس نے کہا محمد تمہاری باتیں بڑی عجیب ہیں، تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو، کبھی ایسے کبھی ہوا ہے؟
آج تک کبھی ہوا ہے؟ آج تک دیکھا ہے کہ کوئی مرنے والا مرا اور دوبارہ زندہ ہوگی؟ آپ ایسی بات کریں جو کہ انپریکٹیکل قسم کی بات، یہ بات سمجھ لیجیے۔ دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ نہیں پڑھ رہے، آپ کا اپنا چچا ابو طالب نہیں پڑھ رہا، آپ کہہ رہے ہیں سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، آپ کا گھر پڑھ نہیں رہا، آپ سارے عرب کو پڑھوانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کیسر و کسرا میرے ماتحت ہوں گے، آپ کے اپنے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کیسر و کسرا آپ کے ماتحت رہیں گے، یہ آپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا لعلک حیات فتکون، تیری زندگی لمبی ہوگی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ عرب میرا کلمہ پڑے گا، پھر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ کیسر و کسرا میرے ساتھ نہیں آئیں گے، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور رہی بات مر کے اٹھنے کی، تو میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا قیامت کے دن اور تجھے بتاؤں گا ہاں بتا زندہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، کہہ کے چلا گیا۔ 8 ہجری میں دیکھا تو مکہ فتح ہو گیا، ابو سفیان سرداران مکہ سارے کے سارے مسلمان، طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے، قبیلہ بنو حنین کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور ثقیف کے لوگ مسلمان، سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ یہ بات تو سچی ہوگی۔ حضرت عمر کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہو گیا، تو یہ والی بات بھی سچی ہوگی۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے، چنانچہ حضرت عمر کے پاس آئے تو اسلام قبول کیا۔ جب یہ آتے تھے، اب یہ صحابی نہیں، یہ حضرمی صحابی اس صحابی کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی کو جو دیکھا ہے لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول نہیں کیا، آپ کے انتقال کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، اس کو حضرمی کہتے ہیں، اس کو تابعی نہیں کہتے، اس کو صحابی نہیں کہتے، یہ حضرمی۔ اب یہ حضرمی ہے، اس کا درجہ صحابہ جتنا نہیں ہے، لیکن سید عمر بن خطاب جو صحابہ میں دوسرے درجے کے صحابی، یعنی پہلے درجے کے سیدنا ابوبکر اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر کھڑے ہو جاتے اور اسے ہاتھ ملاتے اور دیر تک اس کا ہاتھ پکڑے رہتے۔ لوگوں نے کہا آپ اس کا اتنا ادب کیوں کرتے ہیں؟ تو میں سنا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑوں گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا لے اب تو زندہ ہوا یا نہیں ہوا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ہے تو اللہ کے نبی جب ہاتھ پکڑ لیں گے تو جنت میں پہنچایا بغیر نہیں چھوڑے، تو سمجھ لو یہ بندہ ہے۔ تو ایسی باتیں آپ علیہ السلام کے سامنے ہوتی تھی، اور بہت سی ایسی قسم ہوئی تھی کہ اسلام انپریکٹیکل، یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یہ اہل باطل یہ سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اہل دین بھی یہ سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کو سیاست سے دور رکھو، اسلام کو معیشت سے دور رکھو، اسلام کو بس صرف مسجد تک رکھو، بس مسجد کے اندر اسلام ہے، نماز پڑھنے تک اسلام ہے، بس اس کے بعد اسلام، بس ملا کی دوڑ مسجد تک نہ بھی، مسلمان کی دوڑ مسجد تک نہیں ہے، مسلمان کی دوڑ ہر بازار میں، ہر تجارتی منڈی میں، سیاست میں، اور ہر شعبے میں دین نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ لہذا اس آیت میں اہل باطل اور کفار کا یہ نظریہ رد کر دیا کہ اسلام انپریکٹیکل نہیں ہے، یہ جو سوچتا ہے اسلام انپریکٹیکل ہے وہ کفر کی طرف جائے۔ چنانچہ جب ایسا معاملہ ہوگا تو آخرت میں تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کے لیے آزاد ہے۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں 2 باتیں سوچتے تھے، اور وہ یہ بات سوچتے تھے، نمبر ایک اب طرح اللہ کی کذبہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی جھوٹے ہیں، اور ہم بھی جنہ یہی پاگل، 2 باتیں سوچا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ 2 باتیں ہر اہل دین کو سہنی پڑیں گی، لوگ ان کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے ابتدا میں، اور نمبر 2 لوگ ان کو بیوقوف سمجھیں، لوگ ان کو ان پڑھ سمجھیں، لوگ ان کو جاہل سمجھیں۔ جیسے آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کا سامنا ہوا، اہل دین کو سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، داڑھی رکھ لیتا ہے، وہ عام طور پر یہ بات سمجھے بھائی لوگ تمہیں ان پڑھ سمجھیں گے، بھائی لوگ تمہیں ایسا ویسا سمجھیں گے، حالانکہ کیا ہے یہ وہی پرسپشن ہے جو کو پاس سے چلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جواب دے بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، جو لوگ ایمان نہیں لاتے نہ اب تو جو مرضی ہے آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے، اور ضلال البعید، اور دور کی گمراہی ہے، یعنی دنیا میں بھی دور کی گمراہی اور آخرت میں بھی دور کی گمراہی ہے۔
یہ کچھ چیزیں ہیں اس کے بارے میں ذکر کرنا. اگلی جو آیت ہے اس کا ترجمہ اتنا ہولناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ بندے کی چیخ نکل جائے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں پہ کتنا غصہ ہے. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض. یہ دین اور دینداروں کو جاہل کہنے والے، یہ دین سے دور بھاگنے والے، یہ دیکھتے نہیں ہیں کیسے آسمان اور زمین کو ہم نے بنایا. ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں، یعنی ایک عجیب سی چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے. آسمان کہ وہ بغیر سہارے کے کھڑا ہو، کوئی چیز کھڑی ہو سکتی. جب وہ یہ چیز پیدا کر سکے تو میرا تمہارا رزق نہیں دے سکتا. جب وہ یہ پیدا کر سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو دوبارہ نہیں بنا سکتا. اتنی بڑی چیز ہے کائنات کی، کھلی آنکھوں سے نظر آنے والی نشانی ہے، اتنی باتیں. تو جب ہم یہ پیدا کر سکتے تم کیا چیز ہو، مجھے تمہیں بنانا کیا مشکل ہے. ان نشا نہ صرف اگر ہم چاہیں تو زمین میں پھنسا دیں اور نسخت علیہم کسفم من السماء، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا کسی بھی وقت گرائے، بجلی کی صورت میں، بارش کی صورت میں، عذاب کی صورت میں، کسی بھی صورت میں. اور ایسا صرف ہم باتیں نہیں کر رہے. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ہے لکل عبد منیب، ہر بندے کے لیے منیب خاص میں بتاتا ہوں. یہ نشانیاں دنیا میں موجود ہیں اور ابھی تک ڈیڈ سی کی صورت میں اور قوم ہود اور قوم صالح کی شکل میں، ان کی عجائبات کی شکل میں موجود ہیں. لیکن یہ فائدہ کس کو لکل عبد منیب، عبد منیب. اللہ مجھے ہم سب کو عبد منیب بنائے. عبد منیب کون ہوتا ہے؟ عبد منیب وہ ہوتا ہے جو سامنے رکھی ہوئی چیز سے نصیحت حاصل کرے، جس کے دل میں جھکاؤ ہو، جس کے دل میں ٹھٹائی نہ ہو، رجوٹ نہ ہو. میں چھوڑے طرح نہیں، بس جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ چیز نہیں. عبد منیب کا معنی ہے اپنے دل کو جھکانے والا، اپنے دل کو مائل کرنے والا، نصیحت کی بات کرے. اللہ مجھے بھی بتائے، اللہ مجھے ہم سب کو ٹھیک ہونا. کہتے یہ بچہ ٹھیک ہو گیا، اس کو کچھ بھی سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا. ایسے بچوں کی ڈٹائی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے اور بندوں کی ڈٹائی خاص قسم کی ہوتی ہے. کہتے بس جو میں سوچتا ہوں نا، جو میں سمجھتا ہوں بس وہی برحق ہے. یہ بڑی خطرناک صورت ہے. انسان کو کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم بن جائے، چاہے وہ کتنا بڑا مبلغ بن جائے، چاہے یہ قرآن بن جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مفتی اعظم کیوں نہ ہو جائے، اس کو اپنے دل کو جھکا کے رکھنا چاہیے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کا فتاوی عثمانی ہے، جلد نمبر 1 میں ایک صاحب بڑا بدتمیزی والا سوال کیا کہ آپ مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آتی، جو چیز ہم نے سمجھائی ہے آپ اس کو باتیں ہی نہیں، بڑی سخت باتیں لکھی. تو اس کا جواب جو حضرت نے لکھا ہے، شیخ الاسلام ہے اور اس وقت دنیا کے اندر ان کی ٹکر کا عالم نہیں ہے. یہ ساری دنیا کے علماء مانتے ہیں. میں تو ایک تھوڑا سا طالب علم، میں علماء کی بات کروں، ساری دنیا کے علماء. حضرت نے جو جواب لکھا اردو میں پڑھ سکتے ہیں، بڑا خوبصورت کا اس نیت سے پڑھی کہ یقیناً میری غلطی ہوگی، لیکن علماء کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ کی باتیں نہ درست ہیں. خوبصورت جواب. ایک عام آدمی جس کا دین سے، قرآن سے، حدیث سے کوئی بات نہیں، اس کو جواب لکھ رہے ہیں آپ کی ساری باتیں اس نیت سے پڑھی کہ میری کوئی غلطی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. لیکن علماء سے مشاورت کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ آپ کی بات نادرست ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کی بات غلط ہے، آپ غلط بول رہے ہیں، آپ غلط فیصلے تک پہنچے. اتنا بڑا آدمی عبد منیب اس سے کہتے ہیں کہ سامنے والے کی بات اس نیت سے سنیں، امید ہے کہ صحیح کہہ رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی پوری ہو. اس کو کہتے ہیں عبد منیب. تو ان نتیجہ آیات لکل عبد منیب، ہر ایسا شخص جو کہ انابت والا ہو، دل کو جھکانے والا ہو، اس کے لیے نشانی. اللہ مجھے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.